کو قتل کر دے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ یاد رکھنا کہ میری امت کے اندر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی فضیلت والا ہے تو صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ میری امت کے اندر بڑا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، زیادہ دین پر چلنے والا ہو۔ میری امت کی بڑائی مال کے ساتھ نہیں، میری امت کی بڑائی عہدے کے ساتھ نہیں، میری امت کی بڑائی رنگ کے ساتھ نہیں، میری امت کی بڑائی خاندان کے بڑا ہونے سے نہیں۔ میری امت کے اندر بڑا وہی ہے، اللہ کے ہاں بڑا وہی سمجھا جائے گا، میرے نزدیک اس کی عزت ہوگی، اور میرے نزدیک اسی کو بڑا سمجھا جائے گا جو تقوی والا ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو، اللہ کا خوف موجود ہو، جو تنہائی کے اندر بھی اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہو، جو لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہو۔ الا بالتقوی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی اعلان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا ان خطبات کے اندر، بڑے اہم قسم کے خطبات ہیں۔ من ادعا الی غیر ابیہ وانتما الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ۔ جو آدمی آج کے بعد قیامت تک اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کریں، دو صورتیں، باپ نہیں ہے اس کو اپنا باپ سمجھے، دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے باپ کو باپ نہ سمجھے، دونوں صورتیں۔ بعض دفعہ یہ بچپن میں نے ایک قصہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی جو بڑا پڑھ لکھ کر بہت بڑا وکیل بن گیا تھا اور بڑے سوٹ بوٹ کے اندر رہا کرتا تھا، اس زمانے میں سوٹ بوٹ کسی کسی کے پاس ہوتے تھے، سوٹ بوٹ کے اندر رہا کرتا تھا، وہ بیچارہ باپ جو ہمیشہ لنگی باندھتا اور ان پڑھ قسم کا تھا، جو اس کے گھر جاتا ہے یہ کون ہے جی؟ یہ ہمارے گھر کا مالی ہے، یہ ہم نے ملازم رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ اگر میں نے اس کو باپ کہہ دیا تو میری عزت ختم ہو جائے گی، میرا وقار ختم ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ او اس باپ کا بیٹا ہے۔ دونوں صورتیں، جو اپنے آپ کو اپنے باپ کی طرف منسوب نہ کرے، کسی اور کی طرف منسوب کرے، یا جو اپنے باپ کو اپنا باپ نہ سمجھے۔ من ادعا الی غیر ابی، جس نے دعویٰ کیا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا، وانتما الی غیر موالیہ، یا جس نے اپنی قومیت کو بدلا، یا جس نے اپنی قومیت کو بدلا۔ قومیت سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا، قومیت کی وجہ سے کسی کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کم زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ایک کیڑا ہے جو انسانوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خام خواہ اپنے آپ کو سید کہنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ خام خواہ اپنے آپ کو قریشی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی قوموں کے ساتھ اپنا نام رکھنا صرف اس لیے کہ لوگ مجھے عزت والا سمجھیں۔ یہ جس آدمی نے بھی اپنی قوم کو بدلا، جس آدمی نے اپنی نسبت اپنے باپ سے بدل دی، یا جس آدمی نے اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر اللہ کی لعنت کو بھیجتا ہوں، فعلیہ لعنت اللہ، میں اس پر اللہ کی لعنت کو بھیجتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس بدبخت کے لیے یہ کلمہ نکلے، اس بیچارے کا کیا بننا ہے؟ پار بودم قطبک امسال قطب الدین شوم گر بیائے سال دیگر قطب الدین حیدر شوم۔ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ پہلے تو مجھے لوگ قطبو کہتے تھے، قطبو، پھر میرے پاس مال آ گیا، لوگوں نے قطب الدین کہنا شروع کر دیا۔ اگر میں دو چار سال اور زندہ رہا، مجھے حیدر اور قطب الدین اور چودھری قطب الدین اور نواب قطب الدین یہ میرا نام بن جائے گا۔ یہ جو قومیں بدلنا، اپنی حیثیت کو صرف ظاہر کرنے کے لیے، حالانکہ وہ قوم نہیں ہوتی، اپنی نسبتوں کو بدلنا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے کلمات کو ارشاد فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خطبات کے اندر فرمایا الولد للفراش وللعاہر عن الحجر۔ یاد رکھنا کہ جو بچہ جس کے گھر پیدا ہو وہ اسی کا بچہ سمجھا جائے، خام خواہ شک کی بنیاد پر کہ لگتا تو نہیں ہے فلانے کا بیٹا۔ بہت سارے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ دیا بغیر کسی شرعی ثبوت کے، کسی عورت کو متہم سمجھنا، کسی عورت کے بارے میں یہ خیال کرنا، کسی عورت کے بارے میں دل کے اندر یہ بات رکھنا
کہ یہ پتہ نہیں اس کے تعلق کس کے ساتھ ہوئے ہوں گے، اور یہ پتہ نہیں کس کا بیٹا اس کے پیٹ کے اندر ہے، اور اس کے گھر کے اندر پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے بیوی تو یہ اس کی ہے لیکن پتہ نہیں کس کی اولاد ہے۔ اس طرح کے خیال رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، اس کو بہت شدت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا رنگ آپ دیکھ لیں کیسا سفید رنگ ہے میرا، لیکن میری بیوی کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے غلامن اسود، وہ کالے رنگ کا ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ جی ہاں بہت سارا، ہمارا کام یہ ہے، اونٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ریوڑ کے ریوڑ ہیں ہمارے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ جب اونٹوں کے ہاں کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کی ماں کا رنگ ہے؟ کہا نہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ اور طرح کا رنگ بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ رنگ کیسے بدل گیا؟ کیا اس کی نسل میں کہیں نہ کہیں جا کر وہ رنگ ہوتا ہے، اور وہی اس طریقے سے وہ چلتے چلتے اس بچے کے اندر بھی آ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہاں بھی تو یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس کو سختی سے منع فرمایا کہ صرف شک کی بنیاد پر، صرف اس بات کو سوچ کر کہ شاید یہ میرا رنگ نہیں ملتا، اس کا ناک میرے ساتھ نہیں ملتا، اس کی آنکھ میرے ساتھ نہیں ملتی، اس کے کان میرے جیسے نہیں ہیں، اس کی صورت لہٰذا یہ میرا نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر کہنا یہ حد قذف کو لاگو کرتا ہے۔ یہ کسی عورت پر، کسی پاک دامن عورت پر بہتان باندھنے کے مترادف ہے، اور کسی پاک دامن عورت پر بہتان باندھنا اس کی سزا کوڑے ہیں اسلام کے اندر۔ کوڑے، چار چیزیں ہیں، چار گناہ جس کی حد مقرر کی گئی۔ زنا کرے سنگسار کر دیا جائے، بندہ شراب پیے اس کو کوڑے مارے جائیں، چوری کرے ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور کسی پر تہمت لگائے تو اس کو کوڑے مارے جائیں۔ باقی تین، شراب، چوری اور زنا، یہ تین چیزیں، یہ جو تین گناہ ہیں، ان تینوں کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ کام کیا اور اس پر حد لاگو ہو گئی، چور نے چوری کی ہاتھ کاٹ دیا گیا، اب اس کے بعد وہ توبہ کرے، اس چور کی حیثیت عام مسلمانوں کے برابر ہے، اس کا مقام اور مرتبہ عام مسلمانوں کے برابر سمجھا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے کسی زمانے میں چوری کی تھی ختم ہو گئی، اس کا گناہ ختم ہو گیا، اس کے مقام میں، اس کی عزت میں، اس کے احترام میں کسی کو فرق کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی، اس کو کوڑے پڑیں گے، اور کوڑے پڑنے کے بعد وہ توبہ بھی کر لے، وہ حج بھی کر لے، وہ بیت اللہ بھی چلا جائے، وہ صدقات اور خیرات بھی کر لے، وہ ساری رات تہجد بھی شروع کر دے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ اس بندے نے ایسا جرم کیا ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کر لی، اللہ قبول بھی کریں گے، آخرت میں اس کی توبہ کا اجر مل جائے گا، لیکن دنیا کی زندگی کے اندر کبھی بھی اس آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس قدر بڑا گناہ ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے اور بھی کلمات بڑے زبردست ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبوں کے اندر فرمائے، جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں حج کرنے کی، یا ویسے بھی رسول پاک علیہ السلام کے ارشادات کو سامنے رکھنا، یہ وہ سنہری قوانین ہیں، یہ وہ بہترین قسم کی باتیں ہیں جس سے صرف ایک آدمی کی زندگی نہیں بلکہ معاشرہ درست ہوتا ہے، بلکہ ملکوں کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑا؟ آج ہم مصیبت میں کیوں ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑا؟ آج ہم ذلیل کیوں ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑا؟ آج ہمیں تھپڑ کیوں پڑتے ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑا؟ آج ہم نے جوتے کیوں کھاتے ہیں کہ ہم دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے دین کو چھوڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ آج تنگی مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، مال بتھیرا ہے، کپڑوں سے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہر بندہ روتا ہوا نظر آتا ہے، ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، ہر عورت چیختی چلاتی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کوئی اپنی اولاد سے پریشان، کوئی اپنے خامد سے پریشان، کوئی اپنی بیوی سے پریشان، کوئی رشتہ داروں سے پریشان۔ اصل پریشانی ان سے نہیں ہے، اصل پریشانی دین کو چھوڑنے کی ہے۔
اصل پریشانی دین سے چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلنے کی ہے، اللہ سے تعلق توڑنے کی اصل پریشانی یہ ہے۔ دین کو ہم نے جو پس پشت ڈال دیا، یہ ہے اصل مصیبت۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین پر آئیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا جڑ جائے، رسول پاک علیہ السلام کی محبت بڑھ جائے، سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے، دین پر چلنا آسان ہو جائے، دین ہمارے گھروں کے اندر آ جائے، ہمارے کاروبار کے اندر آ جائے، ہماری معاشرت کے اندر آ جائے، ہماری معیشت کے اندر آ جائے، پھر آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہوگی جیسے جنت کی زندگی ہے۔ اللہ دنیا کے اندر ویسی زندگی ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما دیں۔